لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ آج کے اس بارونق اجلاس کے صدر محترم مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، مختلف جماعتوں اور مسالک کے نمائندگان، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آپ کا یہ عظیم الشان احتجاجی اجلاس قدیم جالنہ میں ہو رہا ہے، لیکن اس اجلاس کی آواز صدر بازار نئے جالنہ سے بھی آگے تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے صرف نئے جالنہ تک نہ پہنچائیں، دلی کے ایوانوں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کا عزم، آپ کی ہمت، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا ہوش، آپ کا عزم اور عزیمت آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ ڈرتے ہیں انہیں ڈرایا جاتا ہے، جو ڈرانا شروع کرتے ہیں انہیں ڈرانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس حقیقت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ لوگ ڈرا کرتے ہیں جو ایمان و یقین کی روشنی سے محروم ہیں، جن کا اللہ کی ذات پر لازوال یقین ہے، اور جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ دنیا میں کبھی نہیں آ سکتی، وہ نہ طاقتوں سے ڈرتے ہیں نہ حکومتوں سے دبتے ہیں۔ اس لیے ایک جذبے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اور اس لیے آگے بڑھنا نہیں ہے کہ ہم کوئی بدامنی چاہتے ہیں یا ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، ہم امن و امان کے علم بردار ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے اور ایمان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اسلام سلامتی سکھاتا ہے اور ایمان امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کا آگے بڑھنا صرف اس لیے ہے کہ آپ کو اپنا حق لینا ہے اور وقف جائیدادوں کو بچانا ہے، اور کان کھول کر سن لیا جائے کہ اگر حق کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے تو ہم ایک بار نہیں 1000 بار یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے قائد آگے بڑھو، ہمارے قائد آگے بڑھو، واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ ابھی یہاں ہمارے محترم قاسم رسول الیاس صاحب نے بھی حوالہ دیا، اور اس سے پہلے ہمارے ایک غیر مسلم بھائی نے بھی کہا کہ کسانوں نے قانون کی واپسی کے لیے 2 سال تک دلی میں دھرنا دیا، قربانی دی۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیے کہ ان کا مسئلہ روزی روٹی کا تھا، معاش کا تھا، روپے پیسے کا تھا، خوراک کا تھا، غذا کا تھا، اس کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ہمارا معاملہ تو دین کا ہے، ایمان کا ہے، مذہب کا ہے، مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کا ہے،
اور یہ بھی نہ بھولیے کہ ہمارے کسان بھائیوں کے ہاں تو اعتکاف ہے نہیں، ہمارے ہاں تو اعتکاف کا بھی حکم ہے۔ تو اگر ہم لوگ آ گئے تو پھر ہماری واپسی ہی نہیں ہوگی، ہم وہیں قیام کر لیں گے۔ اس لیے آپ جب تک ہم لوگ اجلاس سے اپیل کر رہے ہیں، اسی کو مان کے آپ لوگ ہماری راہ بھی کھول دیجئے، آپ بھی اطمینان سے رہیے۔ ورنہ اگر آپ نے اصرار کیا تو پھر ہم لوگ بھی ایسی راہوں پر جا سکتے ہیں کہ جو قربانی کی راہ ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ ہمارے کہہ رہے ہیں، زبانوں پر بھی باتیں آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ ملی جماعتیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ اور فنا ہمت اور حوصلے کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں، بزدلی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ فیصلے بزدلی کے نہیں ہیں، حکمت عملی کے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ حکمت عملی سے آگے بڑھ کر جرأت اقدام کس کو کہتے ہیں۔ واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ بزدلوں کی تاریخ نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا نے خوف سے پرے ہو کر، ہمارے علماء نے خوف سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ دین و شریعت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں۔ اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ قربانیوں کی بھی یاد دلاتا ہے، اور اس عظیمت کی بھی یاد دلاتا ہے کہ سر کٹایا جا سکتا ہے مگر سر جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یاد رکھیے، ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جو انگریزوں کے جیل کے ڈر سے معافی نامے داخل کیا کرتے تھے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جو تختہ دار کو چوم کر مسکراتے ہوئے جان دیتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ مر جانا دوسروں کے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے مر جانا شہادت ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ ہم ان کی اولاد ہیں، ان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگلے مرحلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے صدر محترم یہاں موجود ہیں جنہوں نے عزم و عزیمت سے لبریز یہ بات کہی تھی کہ آج علماء اور سجادگان صدری اور شیروانی پہن کر آئے ہیں، لیکن کل وقت پڑا تو صدری اور شیروانی کی جگہ کفن اوڑھ کر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، واپس لو، واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی تنازع ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں غصے میں کہ یہ جگہ نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے، یہ جائیداد نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے۔ وقف جائیدادوں کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی یہ کہے گا کہ نہ تمہارے باپ کی نہ ہمارے باپ کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے باپ کی تو نہیں ہے، یہ سچ ہے، مگر ہمارے باپ کی ضرور ہے۔ جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں وہ سب ہمارے باپ دادا کی ہیں، وہ کسی حکومت کا احسان نہیں ہے، وہ خیرات میں ملی ہوئی جائیدادیں نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا کی حق حلال کی کمائی ہے۔ اور لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ دادا کے ورثے کی حفاظت کیا کرتی ہے، اور ہم لائق اولاد بن کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جوش کے ساتھ بھی، ہوش کے ساتھ بھی، جذبات کے ساتھ بھی، عقل اور دانائی کے ساتھ بھی۔ یاد رکھیے، صرف جذباتیت آپ کو نقصان پہنچائے گی، اور حکمت کے نام پر بزدلی آپ کی پیشانی پر کلنک لگائے گی۔ ہمارے قائد آگے بڑھو، ہمارے قائد آگے بڑھو۔
نہ بزدل بنیے اور نہ اپنے آپ کو کم ہمت بنائیے اور نہ جذباتیت کے راستے پر جائیے، بلکہ اپنی قیادت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ وقف کا یہ نیا قانون مذہب مخالف ہے، دستور مخالف ہے، اور ابھی ہمارے جناب قاسم رسول صاحب نے اور دوسرے حضرات نے اس قانون کے مضر پہلوؤں کو بیان کیا۔ ایک بات رہ گئی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ صرف پرانی وقف جائیدادیں خطرے میں نہیں آئیں گی، اس نئے وقف کے قانون کی وجہ سے نئی وقف جائیدادیں قائم کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقف کرنے والے کے لیے 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے، 5 سال کا باعمل مسلمان ہونا۔ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ہے کہ باعمل مسلمان کس کو کہتے ہیں، اور فیصلہ کون کرے گا باعمل مسلمان ہونے کا؟ حضرت کلکٹر دامت برکاتہم فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ باعمل مسلمان ہے یا نہیں۔ وہ کیسے کریں گے میں نہیں جان رہا ہوں، وہ بیچارے CCTV فوٹیج لگائیں گے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یا رمضان میں CID پیچھے لگائیں گے کہ دیکھو یہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں، داڑھی ہے تو مسلمان، نہیں ہے تو نہیں مسلمان، پتہ نہیں کیسے فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ لکھ دیا گیا، اس سے 2 نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے وقف کیا ہے وہ وقف کے زمرے سے نکل جائے گا، اور کل کلا کو کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہے گا نہیں کر سکتا۔ مسلمان بھی کرنا چاہے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں 5 سال کا باعمل مسلمان ہوں۔ کلکٹر صاحب کو اگر پسند آ گیا تو ٹھیک، نہیں پسند آیا وہ کہیں گے کہ آپ باعمل مسلمان نہیں ہیں، چھٹی ہوئی، مسجد نہیں بنے گی، مدرسہ نہیں بنے گا۔ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری پرانی وقف جائیدادیں خطرے میں آئیں گی، نئے اوقاف کے قائم کرنے کے لیے بھی خطرہ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس قانون کے ذریعے کس طرح دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ کوشش ہو رہی ہے کہ خود مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے، پسماندہ مسلمان، غیر پسماندہ مسلمان۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ کہاں سے آپ لے کر آئے کہ مسلمانوں میں ذات پات برادری کا نظام ہے، یا پسماندہ اور غیر پسماندہ مسلمان ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ اعلان ہے کہ کوئی مسلمان کسی سے برتر اور افضل نہیں، کالا گورا ذات برادری کا کوئی نظام ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہ اعلان ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے سب کو پیدا کیا ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی تفریق نہیں۔ یاد رکھیے جو نفرت کی بات کرتا ہے، چاہے مسلمانوں میں دوری کی بات، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمانوں میں دوری کی بات، ایسا شخص ملک کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ محبتوں سے ملک آگے بڑھتا ہے، نفرت سے ملک آگے نہیں بڑھتا۔ یقین ہو نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں۔ یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے، یہ دوریوں کی سیاست اس ملک کے حق میں نہیں ہے۔ ہمیں محبت کا پیغام دینا ہوگا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ہمیشہ اس ملک میں بھائی چارے کی بات کی ہے۔ نفرت کی آبیاری ہمارا شیوا و شعار نہیں رہا۔ ہم نے جب بات کی ہے محبت کی بات کی ہے، یکجہتی کی بات کی ہے، آپسی اخوت کی بات کی ہے، ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی ہے۔ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا عیسائی، سب اسی ملک کے باشندے ہیں، سب مل جل کر رہیں گے تب یہ ملک آگے بڑھے گا، جب یہ دیش ترقی کر سکے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس دور کرنے کی سیاست کا جواب اس طرح دیا کہ دوریاں اور فاصلے پیدا کیے جا رہے تھے، تو ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ آج ہر طبقے کے غیر مسلم ساتھ میں آ رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کیسی حوصلے پر مشتمل باتیں کہیں جو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ انہوں نے کہا۔ ہم تو کہتے ہیں تو باتیں زیادہ چپتی ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں تو آپ سن لیجئے کہ وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا خالص مذہبی اور شرعی معاملہ ہے۔
اس میں آپ غیر مسلموں کو داخل مت کیجئے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو ممبر بنایا جائے گا۔ بات عقل سے پرے ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آپ سب حضرات کو آواز دی گئی ہے اور آپ بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ 13 جولائی تک ایک اسٹیپ مقرر کیا گیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور بڑے اقدامات کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جد و جہد انشاءاللہ اس قانون کی واپسی تک جاری رہے گی اور آپ سب کو اس میں بورڈ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ بولیے آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آپ سب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھیے، عزم و ہمت کے ساتھ، جرأت اقدام و عمل کے ساتھ، اور سمجھ لیجئے کامیابی کی منزل قریب آ رہی ہے، اور ہمارا یقین و ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوششیں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہمارے اس اجلاس کی آخری کڑی ہے، بزرگ عالم دین، عظیم المرتبہ شخصیت، فقیہ العصر، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر باوقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو ہم سننے جا رہے ہیں۔